بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر یوم دفاع یا ڈیفینس ڈے، یہ وہ دن ہے جسے پاکستان میں نیشنل ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم اپنے ان بہادر سپوتوں، ان بہادر مجاہدین، ان بہادر افواج اور ان بہادر شہداؤں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر، اس وطن عزیز کے دفاع کی خاطر بے پناہ قربانیاں دیں، اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس وطن عزیز کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے سے گریز نہیں کیا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے۔ 6 ستمبر وہ دن ہے جس دن ہمارے پڑوسی ملک نے رات کے اندھیرے میں چالاکی سے ہم پر حملہ کیا اور انٹرنیشنل بارڈرز کی وائیولیشن کی، جس پر پاکستان کا یہ نیریٹو تھا کہ یہ ایک انپروووک قسم کا اٹیک تھا جس کا ہمیں قطعی علم نہیں تھا، جس پر پاکستانی افواج نے ریٹیلیٹ کیا اور جرأت مندانہ طریقے سے دشمن کو جواب دیا اور ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا۔ جب بھارت نے لاہور جی ٹی روڈ کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی تو پاکستانی افواج نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کا دفاع کیا اور دشمن کو بھاگنے کا راستہ تک نہ دیا۔ جموں سیالکوٹ سیکٹر پر بھارت نے اپنی ایک پوری کور ڈپلوائے کر کے طاقت کا مظاہرہ کیا، جس میں ایک عدد آرمر ڈویژن جو ٹینکس پر مبنی ہوتی ہے، 2 عدد انفنٹری ڈویژن جو کہ گراؤنڈ ٹروپس ہوتے ہیں، اینڈ ایک ماؤنٹن ڈویژن۔ انہوں نے حصہ لیا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے پڑوسی ملک کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس کی چند وجوہات ہیں، جس میں سے ایک ان کی پور اسٹریٹجی، لیک آف کوآرڈینیشن، لیک آف کمیونیکیشن، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ وقت مدد جو شامل حال ہوتی ہے وہ تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک واحد ہتھیار جس سے ہمیشہ ہمارا دشمن خوفزدہ ہوتا ہے وہ ہے جذبہ ایمانی، جس سے ہماری فوج ہمیشہ لڑتی ہے۔ دشمن شاید یہ بھول گیا تھا کہ جس قوم کے ساتھ یا جس فوج کے ساتھ ہم نے پنگا لیا ہے وہ ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار رہتی ہے، اور صرف فوج ہی نہیں، اس کی عوام بھی اس کی شانہ بشانہ اس کے پیچھے ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، اور یہی اس ملک کی طاقت ہے۔ جب بھارت نے لاہور کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھارت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ان کے فوجی افسران نے اپنی افواج سے یہ وعدہ لیا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں کریں گے۔ خیر، ان کا یہ خواب تو خواب ہی رہ گیا، اور ناشتہ کھانے کے بجائے ان کو پاکستانی افواج کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی۔ ایک امریکن جرنلسٹ رائے ملن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، I want to bring it on the record that India is claiming victory, but on ground there is no evidence to support Indian claims. What I see is destroyed Indian tanks and huge logistic support units rolling towards their forward area. During my long journalist career, I have never seen a group of such confident individuals as the victorious Pakistani soldiers fighting against Indians.
ویکیپیڈیا پر بھی اسی قسم کا کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کو میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہیں: While analyze the war of 1965, it is written that the invasion of Pakistan by the Indian Army was a strategic blunder. The Indian Army failed to analyze the real potential of Pakistan Army, which resulted in their defeat. 22 ستمبر 1965 کے ڈاکومنٹس کے مطابق UN سیکیورٹی کونسل سیز فائر پر زور دے رہی تھی، اور بھارتی پرائم منسٹر نے اپنے جنرل سے یہ کہا کہ اگر تم سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے میں جلد بازی نہ کرتے تو بھارت یہ جنگ بآسانی جیت لیتی. جس پر بھارتی جنرل چودھری کے یہ الفاظ کہ بھارت کی افواج اپنا تقریباً سارا فرنٹ لائن ایمونیشن استعمال کر چکی ہے اور ان کو بھاری تعداد میں ٹینکوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے. اس بات کا انکشاف بعد میں ہوا کہ بھارت نے صرف اپنا 14% ایمونیشن استعمال کیا تھا، اور اس وقت بھارت کے پاس دگنی تعداد میں پاکستان سے زیادہ ٹینکس بھی موجود تھے، جس کے مقابلے میں پاکستان کا ایمونیشن جو کہ 80% تک استعمال ہو چکا تھا. پھر وہی بات آ جاتی ہے: لیک آف کانفیڈنس، لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف کوآرڈینیشن، جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ملک کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس وقت بھارتی ایئر فورس کے ایئر مارشل PC لال، جو کہ اس وقت ایئر وائس چیف بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھارتی فوج اور بھارتی ایئر فورس میں کسی قسم کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھا، اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی جنگی حکمت عملی یا ملٹری اسٹریٹجیز کو شیئر نہیں کیا گیا. اس طرح کے بہت سے بلنڈرز اس جنگ میں ہم نے اپنے پڑوسی ملک کی طرف سے دیکھے، اور دوسری طرف پاکستانی فوج جن کے پیچھے ایک بہادر عوام کھڑی تھی، اور اس فوج نے جو کہ لوہے کی دیوار کی طرح اپنے دشمنوں کے آگے کھڑی رہی، اور ان کی آرمر ڈویژن اور انفینٹری ڈویژن کو پیچھے دھکیلا، ان کو شکست سے دوچار کیا. سب سے بڑی شرمندگی ہمارے پڑوسی ملک کو لاہور کے سیکٹر میں اٹھانی پڑی، جہاں انہیں بھاری تعداد میں اپنی آرمرڈ بریگیڈ سے ہاتھ دھونا پڑا، اور بھاری تعداد میں ان کے ٹینکس وہاں پہ تباہ ہوئے. ایسی بہادری کی مثالیں ہسٹری میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اس بہادر فوج اور اس بہادر عوام نے دکھائیں. میجر راجہ عزیز بھٹی نے برقی سیکٹر میں اپنی جرأت مندانہ صلاحیتوں کو نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی اس بہادری پر حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا. انہوں نے اپنے سینے پر گولہ کھا کر جام شہادت نوش کیا، اور دشمن کے ناپاک عزائم کو برقی سیکٹر کے اندر ہی دفن کر دیا. ایسی بہادری کی مثالیں کہیں بھی سننے کو نہیں ملتی. ان جانباز سپاہیوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس مادر وطن کے لیے وقف کر دیا. اس وقت میڈم نور جہاں کے وہ دل اور ایمان لرزا دینے والے ملی نغمے، جس سے پاکستانی افواج کے
حوصلے بلند ہوتے تھے. اور جنرل ایوب خان کے وہ تاریخی الفاظ کہ ہندوستان شاید یہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، یہ الفاظ سن نہیں تھے کہ فوج کے شانہ بشانہ عوام بھی ہتھیار لے کر بارڈرز پر پہنچ گئی اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. جو بہادری اس وقت ہماری افواج اور ہماری عوام نے دکھائی، انشاءاللہ تعالی اگر ایسا وقت دوبارہ پاکستان پر آن پڑا تو ہماری عوام، ہماری فوج اس سے زیادہ جرأت مندانہ طریقے سے مقابلہ کرے گی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو نیست و نابود کرے گی. آمین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.